السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہربل ہیلتھ ٹپس یوٹیوب چینل میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ صحت دنیا کی ان چند بیش قیمت نعمتوں میں شمار ہوتی ہے کہ جب تک یہ قائم ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے ہمیں اس وقت فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کئی زیادہ قیمتی تھی۔ اور اگر ہم کسی دن بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک اپنے تمام جسم کا صحت کا اندازہ لگائیں، اس کا معائنہ کریں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص کم از کم ارب پتی ہے۔ ارب پتی، جی آج دنیا کے لاکھوں لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ قبض اور بواسیر نے کروڑوں افراد کو پریشان کر رکھا ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو لوگوں کو بے چین کر دیتا ہے، سونے نہیں دیتا۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اربوں ڈالر۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے، مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ جب ہم ان مختلف پیچیدہ امراض اور خطرناک بیماریوں کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کرتے، جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتوں کے حوالے سے اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان دو نعمتوں کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اچھی صحت کے حامل ہوں اور اس نعمت عظیم کی قدر کریں۔ یعنی جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اپنی صحتوں کو، اپنی توانائیوں کو دین کے لیے وقف نہیں کرتا، دین کے لیے خرچ نہیں کرتا، اس کو فضولیات میں لگا دیتا ہے، یا دوسرا معنی ہے کہ اپنی صحت کا خیال ہی نہیں کرتا۔ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایک طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر ہے، جبکہ بھلائی دونوں میں ہے، جبکہ اچھائی دونوں میں ہے، لیکن کمزور کی نسبت طاقتور مومن، صحت میں اچھا مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں یقیناً جسمانی قوت کی جانب توجہ دلوائی ہے کہ ایک طاقتور مومن ہی بہتر انداز سے اللہ کی فرض کی ہوئی عبادات کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر صحت ہوگی تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل انسان ادا کر سکتا ہے، عمرے کے ساتھ اللہ کے گھر کا حج بھی کر سکتا ہے۔ اگر صحت نہیں تو نوافل تو درکنار، اکثر لوگ صحت کی وجہ سے فرائض سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک سعودی عالم شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو اپنے ایمان، عقیدہ اور جسمانی اعتبار سے قوی ہوتا ہے وہ لا محالہ عمل اور نتائج کے اعتبار سے بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس مومن کی بنسبت جو جسمانی کمزوری کی وجہ سے عقیدہ اور عمل میں بھی کمزور ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث مبارکہ حفظان صحت اور تندرستی کے تعلق سے نہایت ہی قابل فکر حدیث ہے۔ معزز سامعین، اسلام ایک قوی، پروقار اور روشن دین ہے۔ اس اعتبار سے جو قوت اسلام کو ہم سے مطلوب ہے وہ قوت ایمانی، قوت عمل اور قوت جسمانی ہے جو مفید اور تعمیری نتائج کا باعث ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اور اس کی شرح واضح دلیل ہے کہ جسمانی صحت، تندرستی اور چاق و چومت رہنا وہ قابل قدر و صاف ہیں
کہ جو اسلام ایک مومن میں دیکھنا چاہتا ہے. جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں جو کہ سنن نسائی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تو نمازیں پڑھ، روزے رکھ، روزے تو رکھنا، روزے تو رکھ لے، لیکن تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے. اس سے مراد ہے کہ ہم اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اسے نقصان دہ کاموں سے بچائیں. تو یاد رکھیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان کا وجود ہی صحت سے ہے. اس لیے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیں، اس کا خیال رکھیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں، کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی صحت کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ صحت دی تھی، جوانی دی تھی، اس صحت اور جوانی کو کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے. تو یہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا. اس لیے بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں، اس کا خاص خیال رکھیں، اور اچھی صحت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہم آپ کو اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے. اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہم انشاءاللہ العزیز اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.